میزبان احمد صابر سبحانی حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حد تک عزت بل 2024 میں۔ یہ پنجاب اسمبلی میں منظور ہو گیا تھا، لیکن گورنر صاحب نے اس کو روک لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی مشاورت کروں گا۔ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی کہا گیا تھا حکومتی پارٹی نے کہ ہم صحافیوں سے مشاورت کریں گے۔ صحافی آئے، ان سے اپنی تجاویز لے کر انہوں نے پیش کی، حکومت نے کہا ہم اس پہ غور کریں گے، لیکن پتہ چلا کہ پنجاب اسمبلی نے یہ بل پاس کر دیا۔ پھر صحافی گورنر صاحب کے پاس گئے، گورنر صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو روک لیا اور وہ اس کو مشاورت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، اس کو دوبارہ واپس بھیج سکتے ہیں۔ اگر پنجاب اسمبلی نے دوبارہ اس کو پاس کر دیا تو یہ ایک بل بن جائے گا۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں، میں آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ملک میں بہترین لیگل مائنڈ اور آئینی ماہر ہیں۔ اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں احمد جواد رانا صاحب، سیکرٹری فنانس پیپلز پارٹی ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کا آغاز کریں گے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حد تک عزت بل جو ہے، یہ اس نے آزادی اظہار رائے اور صحافت کو قابل سزا قرار بنا دیا گیا۔ یہ ایک تو آزادی اظہار رائے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، ویسے بھی دنیا میں جو مہذب دنیا ہے اس کی مہذب معاشروں کا یہ ایک بڑا اہم جز ہوتا ہے۔ اور صحافت آپ کو پتہ ہے 4تھ پلر ہوتا ہے ایک معاشرے کے، جیسے اسٹیٹ کے 3 پلر ہیں، 4تھا پلر یہ ہے۔ اب بائی پروفیشن صحافت کو اگر آپ قابل سزا بنا دیں گے تو میڈیا ورکرز کے لیے کیسے کام کرنا ممکن رہے گا؟ یہ تو جو قانون بنے گا جس میں شہبہ یہ پایا جائے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، تو وہ قانون یا ریزولوشن یا آرڈیننس وہ قابل قبول نہیں ہوتا اور قانون کے آئین کے منافی گنا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، گورنر صاحب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دوبارہ ہی بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ دوبارہ اس پہ بحث کر سکتی ہے اور فیصلہ کرے گی۔ لیکن ایک بات تو یہ درست ہے کہ کوئی لا جو آئین کے متصادم ہو جائے اس کو آئین ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور لہذا عدالتوں کو اس آرڈر کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو آرڈر یہ جو ہم نے ایفرٹ کی ہے، اس کے متعلق بھی بہت ہی لیدیں ہو رہی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ بطور لا پاس ہو پائے۔ ابھی ہماری قیاس رائے ہے، اور اس قیاس رائے یا اس گفتگو کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ جو ممبر پارلیمان ہیں وہ اس کو تبدیل کریں گے لا میں۔ ہاں سر، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں تھوڑا سا پریویس پریکٹس دیکھتا ہوں تو ہمارے جو پارلیمانی ادارے ہیں، ایوان ہیں، اکثر اس میں دیکھا گیا ہے کہ قانون کہیں بنتا ہے اور یس کہیں ہوتا ہے۔ یس انہی ایوانوں کے ہالوں میں ہوتا ہے، وہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں who is agree with this law may say ayes، تو آئیز کی ایک آواز آتی ہے اور وہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ تو کہیں اس کے ساتھ بھی ایسے ہی نہ ہو جائے؟ نہیں، یہ اگر ہوگا تو اس کو ہوتا تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے بڑا قانون ہم نے آئین میں ان کو ترمیم کیا 18ویں ترمیم سے۔ جی اور میں اس وقت پارلیمان میں خود تھا، سینٹ میں، اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ کسی ممبر کو پتہ نہیں تھا کہ 18ویں ترمیم کیا ہے، اور یہ تمام ترمیم جو تھی ہم نے اس کے پارلیمان کے باہر بیٹھ کے فیصلہ کیا، اور جو فیصلہ کیا وہ پیش کیا گیا، اور اس پہ آپ جیسے کہتے ہیں بغیر بحث کے یہ لا بن گیا۔ اور اس میں چونکہ ہم نے عدلیہ کو انوالو کیا ہوا تھا، اس میں ہمارے تب کے چیف جسٹس صاحب بھی اس کے ساتھ ترمیم کے ساتھ تھے،
تو لہذا اس کو پرزیوم کیا گیا کہ اس میں کون سا چیلنج ہونا ہے، اس کے کس نے اعتراض کرنا ہے. جب چیف صاحب کی رائے درست ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. یہ رویہ غلط ہے. آئی وش کہ وی گیٹ آؤٹ آف اٹ. جیسے میں آپ کو سر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے سر. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ممبران اسمبلی یا پارلیمان روز صدری کے فلور پہ جھگڑتے ہیں کہ یہ تو لا آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں پہلے، یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے دیے ہی نہیں ممبران کو، اور یہ آپ آج فلور پہ اس کی بحث کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہماری ایک ایسی شکایت ہوتی ہے اور آج بھی چلی آ رہی ہے. سر یہ کیا کوئی اچھی روایت ہے جمہوری رویے کے لیے یا پارلیمانی؟ ہمارا رویہ جمہوری نہیں ہے. ہمارا رویہ ہے کہ اچھا چپ کر لو، چپ کر کے انہوں کی پتہ لگ رہا ہے. یہ ہماری سوچ کا حصہ ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا خاموشی کر لو. سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلا اس کا ایک لا پوائنٹ ہے کہ اس میں فیئر ٹرائل کا رائٹ نہیں دیا گیا، جو کہ آرٹیکل 10A میں ہے. وہ اس طرح ہے کہ جو اس میں ڈیفینڈنٹ ہے اس کو ٹرائل کے لیے لیو ٹو ڈیفینڈ چاہیے ہوگا، اور وہ اپلائی کرے گا، ٹربیونل اس کا سنے گا، پھر وہ اس کو اجازت دے گا لیو ٹو ڈیفینڈ کی. ان دا مین وائل جو ٹربیونل ہے وہ ایک پریلیمنری ڈکری جاری کر سکتا ہے، اور وہ پریلیمنری ڈکری اس کے جو فائن جو ہیں وہ فائن کر دے گا، اور وہ فائن اس کو عدالت میں جمع کرانے پڑیں گے. اس کے بعد وہ اپنا ڈیفنس پیش کر سکتا ہے ٹربیونل کے آگے. دوسرا یہ ہے جہاں تک یہ اعتراض ہے، اس کو ہمارا آئین اور قانون ایکسپٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ملزم کو عدالت بری کر دے جی جی سر، تو میں اس کی اپیل کرنا چاہوں جی جی بطور سائل، تو پہلے مجھے عدالت سے لیو ٹو اپیل لینی پڑے گی، اور پھر میں اپنے ملزم کو خلاف اپیل کر سکتا ہوں. لائک وائز جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جی جی تو جو فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے اس کے خلاف بھی لیو ٹو اپیل کی درخواست تو پہلے دی جاتی ہے. اگر اجازت ملے تو پھر اس کو وہ اپیل ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنے چونکہ قانون میں یہ بات سوا گئی ہے، اس کو ابھی تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ منافی ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کے یا منافی ہے آپ کے حقوق کے. یہ قانون میں پہلے ایگزسٹ کر رہا ہے اور پچھلے 50-60 سال سے آ رہا ہے. جی سر. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جو ٹربیونل کی تشکیل ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ بھی آپ کا کمنٹس چاہوں گا. اس میں سر لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ 3 نام پیش کریں گے آنریبل ہائی کورٹ کے جسٹس کا. ان 3 ناموں میں سے گورنمنٹ سلیکٹ کرے گی ایک نام، اور اس میں سے وہ اس کو کرے گی. اسی طرح لیگل فرٹرنیٹی کی سے گورنمنٹ کچھ نام بھیجے گی چیف جسٹس صاحب کو، اور وہ ایک نام سلیکٹ کریں گے ٹربیونل کے لیے. اچھا، دونوں طرف گورنمنٹ، اور گورنمنٹ ہی اس میں پارٹی ہوگی. تو کیا یہ فیئر ٹرائل رہے گا کہ گورنمنٹ اپنا جج خود ڈیسائیڈ کرے گی؟ اس میں 2 سوال ہیں سر. میں یہ جو آپ کا پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک جج کے چناؤ کا تعلق ہے، آپ نے آئین میں وہ بات ڈال دی ہوئی ہے، اس کی کمپوزیشن کا طریقہ ڈال دیا ہے، اس کے چناؤ کا طریقہ ڈال دیا ہے. لیکن یہاں یہ ٹرائبیونل ہے، جج نہیں ہے. ٹرائبیونل کا چناؤ اور چیز ہے اور جج کا چناؤ اور چیز ہے. ٹرائبیونل جو ہے اس میں چونکہ ہمارے ملک میں ابھی ٹرائبیونل سسٹم ہے نہیں، آپ کو کوئی کتاب نہیں ملتی جس میں اساتذہ یہ پڑھا پائیں کہ کیا فرق ہے ٹرائبیونل میں اور جج میں.
تو یہ ٹریبونل سسٹم ہمارے ہاں نہیں چل پایا پہلے، اور اس کو ہم نے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا ہے. اور الیکشن کا ایشو ہے، وہاں بھی آپ ٹریبونل بناتے ہیں، اور ٹریبونل کو کبھی ہم اس کو جج کہتے ہیں، کبھی اس کو ٹریبونل کہتے ہیں، لیکن اس کو بالآخر اس کو جج مانتے نہیں، اور اس کے فیصلے کو بھی اپیل جو ہے اس کا بھی طریقہ کار ہم نے اور چیز وضع کیا ہے. تو فار ایگزامپل انڈیا میں وہاں پہ الیکشن میٹرز نہیں جاتے جج کے پاس، انہوں نے سسٹم چینج کر دیا ہے کہ ہم ٹریبیونلز بنائیں گے. تو اتفاق سے ہمارے ہاں یہ بات نہیں بن پائی، اور اگر آپ ٹریبیونل بنائیں تو ٹریبیونل جو ہے اس کا ساخت اور ہوتی ہے، اس کے پیرامیٹرز اور ہوتے ہیں، اور اس کا سلیکشن پروسیس اور ہوتا ہے. اگر ہم جب عام بات کرتے ہیں، ہم کبھی ٹریبیونل جج کہہ لیتے ہیں، کبھی جج کو ٹریبیونل کہہ لیتے ہیں. سر یہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ایسا ہی ہے، نام بھی ایسا ہی ہے کہ نو پالیسی. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا پالیسی ہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جج اور ٹربیونل میں آپ نے بہت رائٹلی اور بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بتایا کہ کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. سر اس میں تھوڑا سا میں اور بات کروں گا. اس میں ایک تو بڑی براڈ لائنز ڈیفینیشن دے دی گئی ہیں جرنلزم کی اور جو ڈیفیمیشنز کی. اس میں کوئی بھی شخص اپنا ایک ایفیڈیوٹ دے گا اور 2 گواہ دے گا اور کہے گا کہ اس نے میری ڈیفیمیشن کی ہے. اس کو اپنی ریپوٹیشن ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کہ وہ چاہے براڈ کاسٹ ہوئی ہے یا ایکسٹینڈ ٹو 1 پرسن، کوئی 1 پرسن تک 1 پرسن نے بھی سنی ہے تو وہ اس کے ڈیفیمیشنز میں آ جائے گا. تو اچھا، اور اس کے پیرامیٹرز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے. یعنی کہ اب ہم کوئی پروگرام کرتے ہوئے، کوئی رپورٹ لکھتے ہوئے یا کوئی رپورٹنگ کرتے ہوئے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کہاں پہ پھنس سکتے ہیں. مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک مائنز جیسے ایکسپلوسو فیلڈ میں ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی لینڈ مائن کب پھٹ جائے. یہ بات اس بات اگر یہ خوف ہو تو آپ صحافت کیا کریں گے؟ جی میں یہی اس خوف کے تابع آپ کیا لکھیں گے اور کیا خبر دیں گے؟ یہ یقیناً جب تک آپ کو اس خوف سے باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کی بات شاید کسی کو یقین نہ ہے. پہلے ہی جو ہم وکالت جو ہے اس کے متعلق یہ شک شبہ آ گیا ہے کہ یہ جو وکیل صاحب نے بات کی ہے لگتا ہے فلاں کے خوف سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ بحث کی ہے فلاں کے خوف سے کر رہے ہیں. یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن میں یہ یوں کہوں گا کہ جہاں تک یہ مشغافیاں ہیں یہ کسی کیس میں دور ہو جائے گی. فرسٹ کیس ہے نا، یو فائنڈ کہ اٹ مے ناٹ اسٹینڈ، اٹ مے اسٹینڈ. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں باہر کھڑے ہو کے، پرسو نہیں کرتے. یہ پرابلم ہے. سر اس میں صحافی تنظیمیں کر رہی ہیں پرسو، بلکہ وہ کراچی میں انہوں نے ایم کیو ایمز کو بھی سے بھی میٹنگ کی تھی، اور ایم کیو ایم نے بھی کہا تھا کہ ہم اس بل کی حمایت نہیں کریں گے اور ہم آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں. سر ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے بھی ہیں احمد جواد رانا صاحب، میں ان کو بھی شریک گفتگو کروں گا. احمد جواد صاحب. جی جی جی. اچھا احمد جواد صاحب، ایک تو پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب نے اس کو روکا ہوا ہے، مشاورت کر رہے ہیں. اگر یہ دوبارہ پنجاب اسمبلی میں جاتا ہے بل، تو پیپلز پارٹی کے ارکان کا کیا پالیسی ہوگی کہ وہ اس بل کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا واک آؤٹ کر دیں گے یا اسمبلی فلور پر اپنا اس پہ کوئی اپنا پالیسی بیان دیں گے؟ سر اس میں جو آج تک کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے اور اس قانون کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی.
اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکم زبان بندی ہے، اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آدمی کا۔ تو پیپلز پارٹی کی ہسٹری بھی یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آزادی رائے کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور زرداری صاحب جب صدر تھے 2008 اور 2013 تک، اس ٹائم پہ بھی انہوں نے، اور یوسف زئی گیلانی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ آزادی رائے اور آزادی صحافت کو جی انہوں نے ہمیں پتہ ہے، وہ کیا۔ روز پروگرام ہوتے تھے بڑا یادگار جہاں پر آپ کے زرداری صاحب پہ تنقید ہوتی تھی، روزانہ کے بنیاد پہ تنقید۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محترمہ سینیٹر شہری رحمان نے اسی ایشو کے اوپر اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیا تھا۔ جی جی، تو یہ پیپلز پارٹی کا ہسٹورک اور نظریاتی موقف ہے، اور اسی کے اوپر آج تک کھڑے ہیں، اور اسمبلی میں بھی انشاءاللہ یہی امید میں کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی اسی پہ ہی جو سٹینس لیا ہوا ہے، اسی سٹینس کی بنیاد پر ہی گورنر صاحب نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس میں شریک ہوتی تو گورنر صاحب اس کو یس کر دیتے، لیکن ہمارا چونکہ یہ جو ہمارا یہ نظریات کے برعکس ہے، تو ہم اس کو روکنے کی اپنے تئیں ضرور کوشش کریں گے، یا اس میں امینڈمنٹ ضرور پرپوز کریں گے۔ جی بہت شکریہ جواد صاحب۔ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے جو آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا، اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی غور فرمائیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ بڑے کرو فر اور بڑا ایٹیچیوڈ تھا، اور بڑا ڈیموکریٹک ان کا تھا، اور اپنے معاملات میں بڑا لیے دیے رہتے تھے، لیکن وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر تھے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ تو اس دور میں حبیب جالب صاحب، آپ کو پتہ ہے ایک عوامی شاعر ہیں، انہوں نے وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں یہ فرمایا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں۔ انہوں نے لکھا تھا، جتنے میرے وزیر ہیں سارے ہی بے ضمیر ہیں، میں ان کا بھی امام ہوں، میں قائد عوام ہوں، دیکھو میرے اعمال کو، میں کھا گیا بنگال کو، پھر بھی نیک نام ہوں، میں قائد عوام ہوں، میں شرابیوں کا پیر ہوں، میں لکھ پتی فقیر ہوں، وسکی بھرا ایک جام ہوں، میں قائد عوام ہوں۔ اب یہ باتیں حبیب جالب صاحب فرما رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، اور وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد یہ تسلسل جو سٹارٹ ہوا ہے نا جی صحافت کو کٹ ٹو سائز کرنے کا، یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی خان صاحب کی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ معاشی پابندیاں اور معیشت کے ذریعے ان کا راستہ روکنے اور گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ جو کیا کہتے ہیں، جو جرنلزم کے جو ورکرز ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، یہ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ صحافت میں بھی بہت ساری کثافت جو ہے نا جی وہ آ چکی ہے، تو صحافتی تنظیموں کو بھی کچھ اپنا ضابطہ اخلاق کوئی اپنا مرتب یا بہتر کرنا چاہیے۔ جو اس کی جو ایسوسیشنز اور یونینز ہیں، ان میں اپنی کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے، لفافہ اور جرنلزم ہے اس کو بھی نکالنا چاہیے۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک عام آدمی کی جو سوچ ہے، ایک ریڑھی والے کی، ایک دکاندار کی، کرانے والے جواد صاحب میں آپ کی تھوڑی سی بات میں انٹرپٹ کروں گا۔ آپ نے کہا کہ صحافت میں بھی اعتراض کرے تو جو ہے نا جی وہ پروگرام جو چینل والے ہیں وہ ضرور بات کاٹتے ہیں، یہ میں نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے۔ اب گزارش یہ ہے، چلیں ہمیں ہسٹری پر رہتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ صحافت کے اوپر قدغن نہیں لگنا چاہیے، آزادی جو صحافت ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگنا چاہیے، کوئی اس کے اوپر کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی یا نیشنل اسمبلی یا کوئی اور صوبائی اسمبلی، یہ
مریخ اور چاند کے قوانین نہیں بنائیں گے. یہ جی زمین کے اوپر کوئی عمل ہو رہا ہوگا, کوئی ایکٹ ہو رہا ہوگا, کوئی ایکشن ہو رہا ہوگا جس کو زیر بحث لائیں گے. تو یہ چیز عوام نے بھی بہت نوٹ کی ہوئی ہے کہ صحافت کی جو کثافت ہے وہ بھی صاف ہونے والی ہے. صحافی بھی گروپوں میں بڑھ کے رائے عامہ جو ہے وہ یعنی کہ پیڈ صحافت کا کنسیپٹ نہیں چل رہا. مجھے بتائیں آپ, چلے آپ مجھے بتائیں انکار کریں اس بات. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں اس میں صحافتی تنظیمیں, اور میں مزید آپ کو کلیئر کر دوں بطور پیپلز پارٹی, مزید کلیئر کر دوں, مجھے یہ قانون چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں رانجھا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بڑے ہم سے بہت سینئر ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, وزیر قانون بھی رہے ہیں وہ. یہ قانون ان پریکٹس آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بھی بہت سارے فورمز ہیں. یہ چلے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا بھی یہ اس قانون کے آپ کو آپ چلتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ اگر آئین سے یہ متصادم ہے تو یہ نہیں چلتا ہوگا. جہاں تک بات آپ نے صحافیوں کی تو اس میں ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. جب پارٹیوں میں یہ آ جائے نا کہ یہ میرا صحافی, یہ اس پارٹی کا صحافی, یہ اس کا صحافی, تو پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے اپنے صحافیوں کو لے کر چلتی ہیں, اپنی ٹوکری کے نیچے رکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک مثال ہے پی ٹی وی کی اسکرین ہے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے تو پی ٹی وی کی اسکرین پہ ایک ڈفرنٹ چہرے نظر آتے ہیں. جب پی ایم ایل این کی اسکرین آئے تو ایک ڈفرنٹ چہرے نظر آ جاتے ہیں. اب میں اس پہ اتنی ہی بات کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب کو لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سر, یہ صحافت کو چوتھا ستون کہتے ہیں اور یہ آئینہ ہوتا ہے. یہ جو بات کرتا ہے, جو معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو آپ اس نے صرف ریفلیکٹ کرنا ہے, تو اس سے آپ آئینے سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ اگر آپ میں اگر وہ آئینہ آپ کے کچھ ڈیفیکٹ دکھا رہا ہے, وہ ہے تو وہ آئینہ وہ آپ ہی کو دکھا رہا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. ہماری ایک پرابلم ہے جو جس میں ہم سب بمائے میرے ملزم ہیں. ہم گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں. ہماری گفتگو نہ صرف اکیڈمک بلکہ پریگمیٹک ہوتی ہے. جی سر. اور بڑی اچھی گفتگو کریں, لیکن عمل میں ہم ذرا ماتے ہیں. ہماری سوچ جو ہے, گفتگو جو ہے وہ ہم کرتے ہیں ایگیلیٹیرین, اور ہمارے رہن سہن جو ہمارا رہنا وہنا ہے وہ اگریرین ہے. وہاں پہ ہم سب میں چھوٹی سی فیوڈل سوچ ہوتی ہے اور وہ جان نہیں چھوڑتی. تو اس کو اس لحاظ سے دیکھیے گا کہ یہ تمام گفتگو ہم بہت اچھی کرتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کتنا کر سکتے ہیں یا کتنا کرتے ہیں. ہمیں تعلیم یہ دینی چاہیے کہ اگر ہم ایگیلیٹیرین سوچ رکھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں ایگیلیٹیرین عمل بھی کرنا چاہیے. جی, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں. وہ میں نہیں کہتا جی, میں نہیں کہتا. یہ گستاخی ہو گئی. اچھا, ٹی وی اسکرین یہ گستاخی ہوگی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے جو ہم قریب رہے ہیں صحافت کے, شاید کوئی رہا ہو, کوئی بتا دے کیس جس میں وکیل نے کسی صحافی سے فیس لی ہو. جی یہ آپ کوئی مثال نہیں ملے گی. جی یہ ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے وکلا برادری کے. جب بھی صحافی اپنے مشترکہ کاز کے لیے جاتے ہیں, انڈیویجولس کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن مشترکہ کاز کے لیے جب بھی صحافی کسی بھی اپنے وکلا برادری کو جب بھی کہتے ہیں تو وہ بلا معاوضہ اور بڑے شوق, بلکہ وہ ہمارے پروگرامات میں بھی آتے ہیں. ہم جو اس قانون کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس میں وکلا برادری نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی شرکت کریں گے. اور کیونکہ وکلا برادری بھی آئین کے ساتھ اور سول رائٹس کے ساتھ پیش ہوتی ہے, تو یہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سر شکر کی کوئی بات نہیں, ہم سب کا کامن کاز ہے.
اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کھلے مزاج سے تو وہ آپ اپنے ذات سے تھوڑی کر رہے ہیں. اس میں مفاد میرا بھی ہے، ہر بندے کا ہے جو سڑک پہ چل رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یو اسٹینڈ فار آل اینڈ دے اسٹینڈ فار یو. صرف یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی جس کو ہم سب جگ چاہتے ہیں، وہ بات یہ ہوئی تھی کہ ہم صحافت کو یہ خیال رکھیں کہ یہ جو صحافت ہے یہ پتر وائی پروگرام بن جائے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا اتفاق آپس میں ٹوٹ جاتا ہے. جی اصل میں کچھ اس صحافت پہ اعتراض یہ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ یہ صحافت جو ہے یہ آبجیکٹیو جرنلزم سے نکل کے پرسیپشن میکنگ انڈسٹریز کی طرف جا رہی ہے. اب رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا، تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سے. احمد جواد صاحب، آپ کی موجودگی کا میں ایک فائدہ اٹھانا چاہوں گا. کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی وزارتوں میں آ رہی ہے، گورنمنٹ میں باقاعدہ. تو ایسی کچھ خبر ہے؟ جی، یہ سارے ابھی مشاورت کے مراحل چل رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ بجٹ کے بعد اس کو پیپلز پارٹی دیکھے گی. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ مقصد ضرور ہے کہ گورنمنٹ کامیابی کے ساتھ عوام کو ڈلیور کر سکے، لوگوں کے مسائل حل کر سکے، اور جو لوگوں نے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے ہم اس سے پورا اتر سکیں، اپنی قوم کی ملک کی خدمت کر سکیں. تو وہ جب کس انداز میں کرنی ہے، تنقید کر کے کرنی ہے، ہاتھ بتا کے کرنی ہے، لیکن ہم پارلیمنٹ کی مضبوطی اور اس کی جو ہے نا اس کو ایک دوام حاصل ہو، اس کا قیام رہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ کے بعد فیصلہ کریں گے. جواد صاحب، میں یہ پوچھوں گا کہ ابھی تک کی جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ سر، کارکردگی کوئی پریشان کن تو نہیں ہے. ساری جماعتوں نے مل کے اس کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے. اس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر شامل ہیں. ہمارے جو SIFC جو ہے اس کے پاس بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، میگا پلانز ہیں جو کہ قابل عمل بھی ہیں، اور اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس کے اوپر بہت سارے دوسرے کنٹریز نے ان پلانز کو ایگری کیا ہے. اور یہ جیسے ہی ایگزیکیوشن اس کی مزید بڑھے گی، اگلے سٹیپ فارورڈ ہوں گے، آپ کی معیشت پہ اس کے بہت اچھے پازیٹیو اثرات ہوں گے، جس سے آپ کی عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. احمد جواد صاحب، میں معذرت سے وہی ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کی ایک بڑی میننگ فل بات تھی کہ ہم باتیں ہم بہت گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں، عملی ذرا طور پہ ہم کمزور ہیں. SIFC $1 ابھی تک نہیں لا سکی. یہ ابھی آزاد ہوا ہے. اچھا، وہ ایک سال ہو گیا انہیں، اور ایک سپرا باڈی بھی بنی ہوئی ہے. تو خیر ہم اپنے موضوع سے دور نکل گئے. اچھی بات ہے، باہر نہیں جانا چاہیے اپنے موضوع سے. جو فارن کنٹری کے ساتھ ڈیلز ہوتی ہیں، جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں، جو پلانز ہوتے ہیں، وہ حکومتی سطح سے نیچے کنسرنڈ جس محکمے نے کام کرنا ہے، جس ڈپارٹمنٹ جس سیکٹر میں کام کرنا ہے، ان سارے کو انوالو کر کے تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے. ہمیں بہت امید کرنی چاہیے اور دعا کو رہنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے پاس ایک چانس ہے جس سے ہم اپنی ملک کی معیشت کو اس بھنور سے نکال سکتے ہیں اور سیدھے ٹریک پہ آ سکتے ہیں. پوری قوم کو، تمام جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام پلرز کو اس کے لیے دعا کو بھی ہونا چاہیے اور پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. جواد صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس قوم کو معاشی طور پہ جو بھی مستحکم کرے گا، جو بھی پارٹی مستحکم کرے گی، وہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کرے گی. تو اس لیے سارے ہی بہتری کے لیے دعا گو ہیں.
اچھا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی بڑی زبردست پارٹیسپیشن ہے، اور ناظرین ہم احمد جواد صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ضیاء اللہ خان نیازی صاحب جو کہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں. یہاں پر ناظرین ہم ایک بریک لیں گے، اس بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ناظرین وقفے میں ہمیں معین اظہر صاحب نے جوائن کیا. معین اظہر صاحب سینئر صحافی ہیں، 2 ٹائم پریس کلب کے صدر ہیں اور پروگریسو گروپ کے چیئرمین ہیں. معین اظہر صاحب میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. جی شکریہ بہت آپ کا مجھے اس پروگرام میں بلانے کا، ہماری بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں، یہ تو ہم سب کا فرض ہے، ہماری ایک کمیونٹی کا چیز ہے، اور بلکہ کمیونٹی کیا ہے، یہ سول رائٹس کا ایشو ہے، آزادی رائٹس کا مسئلہ ہے، سول رائٹس بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. معین صاحب میں پوچھوں گا، آپ صحافی ہیں اور آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں ایک بڑا نام ہے، آپ نے ایک طویل عرصہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے. اس لاء کی موجودگی میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنا کیا ممکن ہوگا؟ جی میں اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لاء جو ہے، یہ جو نیا قانون حکومت پنجاب لے کے ہے، وہ صرف صحافیوں کو افیکٹ نہیں کر رہا، وہ پورے پنجاب کی عوام کو افیکٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس قانون میں ٹویٹر، سوشل میڈیا کے دیگر اکاؤنٹس، فیس بک، دیگر جگہوں پہ بھی اگر کسی ایسی ناپسندگی کا کسی تحریر کے حوالے سے، کسی ویڈیو کے حوالے سے کوئی ناپسندگی کا اظہار ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی اس کے اندر اس قانون کے مطابق وہ سزا کے لیے اہل قرار دے سکتے ہیں. اور جو ہے اس میں چونکہ رپورٹنگ کرتا ہوں، رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ عمومی طور پر فیکٹس بیس چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، تو اس میں اتنا مجھے ذاتی طور پہ تو پریشانی نہیں ہے، مگر تاہم میڈیا میں کئی دفعہ آپ کو کسی بعض اوقات جو ہے کچھ ایسی خبریں بھی ملتی ہیں جن کے متعلق آپ کو اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ اس کا نہیں دے سکتے فوری طور پہ. مثلا کیبنٹ کی میٹنگ میں 2 وزیروں کے درمیان جو ہے ہاتھا پائی ہو گئی اور اس ہاتھا پائی کی خبر چلا دی اور کسی وزیر کو ناگوار گزرے گی تو مجھے اس قانون کے تحت شروع کرنے کا ان کے پاس اختیار ہوگا. اس سلسلے میں جس وقت ہماری میٹنگ حکومت پنجاب کے ساتھ ہوئی، ہم نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح کے معاملات سے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے اس میں پرابلمس کا شکار ہونا پڑے گا جرنلسٹوں بھی اور عام عوام کو بھی. تاہم معین صاحب آپ کا کیا خیال نہیں ہے کہ وہ انہی چیزوں کو روکنا چاہتے ہوں گے کہ آپ ان کے کیبنٹ کی ان سائڈ میں ایسی جو خبریں دیتے ہیں تو وہ نہ دے سکیں؟ جی نہیں، اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ایز اے جرنلسٹ مجھے کچھ لینگویج کا بھی پتا ہے، مجھے الفاظ کا بھی پتا ہے کہ اس کے چناؤ میں ہو سکتا ہے کہ میں بہتری کر سکوں. جو عام پاکستان میں لوگ ہیں شاید وہ کچھ لوگوں کو اپنا انداز بیان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تاہم وہ بات کہنی جو بھی کہیں گے وہ کسی اس زمرے میں توہین زمرے میں جو ہے وہ کسی وقت بھی آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، اس الفاظ کو پکڑ کے اور کسی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں نا اس کی تحریر کے انداز کو پکڑ کے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. چونکہ یہ پوری عوام کا مسئلہ خالی صحافیوں کا نہیں ہے. ٹویٹر جو ہے اور جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہاں تاہم ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر قانون بنانے کی ضرورت ہے، جس میں جیسے جو ہے کسی خاتون کے بارے میں، کسی کیا کہتے ہیں کہ پرسنل رائٹس کے بارے میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، ان کو اس قسم کی چیزوں میں نہیں آنا چاہیے. کیوں کہ ابھی آپ ریسنٹلی یہ 2 دن پہلے ٹرمپ کا جو ہے کیس جو ہے اس کا جس کے اندر ان کو سزا کی طرف عمود الزام ٹھہرایا گیا ہے، اس کے اندر آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں تو ان کے اوپر بھی ایک سوشل سا الزام ہے کہ جی کسی خاتون کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، ان تعلقات کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو چپ کرانے کے لیے پیسے دیے تھے، اور ان پیسوں کے اوپر اب یہ سیاستدانوں کی رائٹ جو ہے جنہوں نے عوام کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یا عوام کے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار عوام ان کو دیتی ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی ریسرچ بیس چیزیں، ان کے بارے میں جو ہے چیزیں وہ عمومی طور سے پوری دنیا میں معاشرے میں منظر عام پہ آ جاتی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ دنیا کا ایک جدید جسے کہتے ہیں میڈیم آف کیا کہتے ہیں نا کمیونیکیشن یہ متعارف ہوا ہے
उसमें स्टार्ट में जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था या उससे पहले प्रिंट मीडिया था, तो स्टार्ट पे कुछ चीजें एडजस्टमेंट करिए, लोगों की तरबियत करिए, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ठहराव आ जाता है। तो हम अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आप उसको बगौर जायजा लें तो जितनी भी सियासी जमातें हैं इंडिया की उन्होंने इन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपनी कैंपेन के लिए भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान में भी फरवरी में इंतखाबात थे, तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से न सिर्फ अपना फायदा उठाया, ठीक है, और उसमें अपने कहते हैं बयानिए को जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जी, ये सोशल मीडिया देखें, अभी ये जो एक रिसेंट 8 फरवरी का इलेक्शन है, एक पार्टी पे बिल्कुल पाबंदी थी, वो ना जलसे कर सकती थी, ना अपना पैगाम आवाम तक ने फैला सकती थी, ना टीवी पे आ सकती थी। तो उसके वो सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपना नैरेटिव, अपना पैगाम, इवन के अपने मुख्तलिफ सिम्बल्स पहुँचाए और लोगों ने वो उनका मैसेज रिसीव किया और वो उससे उन्होंने कामयाबी हासिल की। ये तो एक पॉजिटिव रोल है। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि इलेक्शनों के दिनों में पॉलिटिशियंस के पास, बल्कि और भी जो अवामी परसेप्शन से डील करते हैं, उनके पास अब बड़ा ये मौसर प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, तो आप इन पे पाबंदी लगा के तो कैसे आप चीज़ों को मूव करेंगे? जी, मैं यही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब कोई सियासी जमात अपने बयानियां प्रमोट करती है, वो सच पे मबनी है, झूठ पे मबनी है। अब उसको जांचने के लिए अगर उसके नीचे लोग कमेंट्स देते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि लोगों की नज़र में जो है उसको किस बयानी को किस हद तक वो मुस्बत अंदाज में या मनफी अंदाज में। अब तक हम जो मुझे नजर आया है, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो अलीट है, वो ये नहीं चाहती कि जी लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और जो है लोग अपना मौक़िफ़ जो है वो फ्रीली बयान कर सके। इस सारी में जिस वक्त हमारी ये गुफ्तगू हुकूमत के साथ हुई तो उसके अंदर बड़े वैलिड पॉइंट जो थे वो सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से उठाए गए। नंबर 1 ये था कि पंजाब हुकूमत से हद की इज्जत का ये 2024 का कानून लेके आ रही है और हमने उनको कहा कि इसको आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में डाल दें। उसका फायदा ये होगा पूरे मुल्क के लिए, जो माशरे को शख्सियात की बजाय इसको जो माशरे को चीजें खराब करने वाली हैं उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। और अदालतों के मुताबिक अगर को गलती हो गई है तो उसका एक प्रोसेस ऐसा रखना चाहिए कि जी बंदा उसको एहसास करते हुए आइंदा से उस किस्म की गलती ना करे। ताहम इस कानून के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो शख्सियात और अदालतों की एहतराम का है, माशरे के एहतराम का नहीं है। माशरा तो क्रिटिसाइज कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, पुलिस का महकमा, हेल्थ का सेक्टर, सरकारी अदारे, पुलिस, क्या कहते हैं, दीगर जो अदारे जिनसे बराह रास्त अवाम को काम पड़ते हैं, उनमें इतनी ज्यादा मिस मैनेजमेंट और वो इतनी शिकायतें हैं कि जब लोग उसके ऊपर बोलेंगे तो और अदारे ये कहें कि आप सिर्फ हमारा एहतराम करें और हमारी उन गलती कोताहियों की निशानदेही ना करें। बेशक वो आपको ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हैं, ये जो इस कानून के तहत बनेंगे। जी, इस कानून की जो सबसे बड़ी बात है कि जुडिशल एक प्रोसेस था जो हद के इज्जत का कानून 2002 जो इस वक्त लागू था, इससे पहले अभी तक तो ये कानून गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी। तो हम ये जब लागू होगा उससे इस वक्त जो राइजुल वक्त कानून है जिसके मुताबिक ये है 2002 के कानून के मुताबिक एक जुडिशल प्रोसेस था कि जुडिशरी किसी आप जुडिशरी के पास जाते हैं। अब इसको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में फेंक दिया। हुकूमत एक बंदा अपॉइंट करेगी, उसकी 15-20 लाख रुपए तनख्वाह है और उसको वो ये कहेगी कि तुमने 180 दिन में फैसला करना। हुकूमत का मुसलसल उस पर चेक उन्होंने ये रखा है तो उसकी कारकर्दगी जांचते रहेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पसंद नापसंद की बुनियाद पे जिसे कहते हैं हुकूमतें जो हैं या अदारे जो है वो उसको जिस वक्त इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें माशरे में ठहराव आने की बजाय माशरे में मजीद जो है बगाड़ पैदा होगा। और वो बगाड़ जो है, जो अभी तो लोग सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकाल के ये समझते हैं कि उन्होंने अपना भड़ास निकाल ली, तो उस को जब आप रोकेंगे तो लावा किसी ना किस तक ज्यादा खतरनाक होकर सामने आएगा। पूरी दुनिया में, इंडिया में चले जाए, वहां पे पॉलिटिशियन अमेरिका के अंदर अब इलेक्शन शुरू होने लगे हैं तो इस वक्त जो है बाइडेन और ट्रम्प जो है वो सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अटैच है। अभी
حال ہی میں جو ہے برطانیہ میں الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے ان کے جو سٹنگ پرائم منسٹر ابھی جو تھے رشی سونک، انہوں نے اپنا ٹک ٹاک کو لیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں جو قریباً 25 سے 30 سال کی عمر تک کے نوجوان لوگ ہیں وہ زیادہ ٹک ٹاک پہ ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ہمارے پروگرام کا وقت کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے، تو میں آپ سے ایک دو کویسچن جلدی سے پوچھوں گا. اچھا، اس میں صحافیوں کی تعریف بڑی براڈ بیسڈ کر دی گئی ہے. اچھا، پہلے جب میں آپ کو ایک واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا. ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ، وہ جب نامعلوم ان کو بنا دیا گیا، میں عمران ریاض خان صاحب کی بات کرتا ہوں، تو اس دور کی وزیر اطلاعات صاحب سے بات کی گئی کہ جی وہ ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ اس وقت نامعلوم ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے، وہ تو یوٹیوبر ہیں. اب انہوں نے اس میں جو جرنلزم کی تعریف کی ہے اس میں یہ سارے ڈال دیے. ایک طرف تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تو خود دلیل دے رہی تھی کہ جی وہ تو یوٹیوبر ہیں، وہ تو جرنلسٹ نہیں ہیں. یہاں انہوں نے ان کو ڈال دیا جرنلزم میں. جی میں اس میں آپ کو نا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں کہ جب معاشرے میں جو معاشرہ جب ہے نا وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو یا اپنے لوگوں کو پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیتا ہے تو وہ اس کا رجحان دوسری طرف ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک وقت تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری انڈیا کی فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کریٹیوٹی دونوں طرف تھی. اچانک پاکستان میں ایک ایسا سسٹم آیا جس نے ایک پابندی، ایک سینسرشپ کے تحت پابندیاں لگا دی کہ کوئی کریٹیوٹی والا کام نہیں ہوگا، اداروں کو مقدس رکھا جائے گا، فلموں میں فلانی ہوگا، اس ادارے کو نہیں آپ کچھ کہہ سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج انڈیا کی فلم انڈسٹری $8-10 بلین جو ہے اپنے ملک باہر سے ان کی فلمیں، ان کے جو ہے مختلف جسے کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے پروگرام کو ماں کے لاتے ہیں. پاکستان میں کریٹیوٹی ختم. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو آپ کا بڑا ویلیویبل کنٹریبیوشن تھا. ناظرین، قوانین تو بہت زیادہ بنتے ہیں، یہ قوانین بھی ان پروسیس ہے، لیکن یہ کیا ہمارے معاشرے اور ہمارے سول رائٹس کو سلب تو نہیں کرے گا؟ یہ دیکھنا ہے ہم نے. بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ صحافی اپنا صحیح طور پہ پرفارم کر سکیں، اور ہمارے جو سول رائٹس جس کی طرف معین صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ایٹ لارج ہے، صرف جرنلزم تک نہیں ہے، یہ ٹویٹر، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپلیکیشنز پہ بھی یہ اپلیک کرتا ہے. کوئی بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی نے بھی کوئی کمنٹ کر دیا تو وہ اس قانون کی زد میں آ سکتا ہے. آگے آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.